انسانیت کا پیغام پیش کرنا ہے، نہ کہ نفرت، تکبر اور جو ہے ظلم کی دنیا اور ظلم و بربریت جو ہے اس کے اوپر ڈھانا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت مناہی پیش کیا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جس کے زبان، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب جائزہ ہم لے کہ ہم کتنا اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمان عالی شان ہے کہ وہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے آپ کا سوال ہوا کہ مفلس کون ہے؟ سنیے، میں اسلام کے تناظر میں اتر کے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے۔ جب تک ہم نبی خدا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں مذہب اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا، قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، نماز نہیں سمجھ میں آئے گی، روزہ نہیں سمجھ میں آئے گا، حج نہیں سمجھ میں آئے گا، زکات نہیں سمجھ میں آئے گی، میزان عمل پہ کامیاب نہیں ہوں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچیں گے جب تک کہ ہم رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور سنت میں اتر کے جو ہے اپنی زندگی کو پیش نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ آپ توجہ ادھر رکھیں، چائے پر نہ رکھیں۔ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے جواب آیا کہ جس کے پاس مال و اسباب، مال و متاع کی کمی ہے وہ مفلس ہے، غریب ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے۔ یہی عام طور سے ہم لوگ بھی جانتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، میں نے پہلے ہی کہا کہ اس وقت تک اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ نبی کی تعلیم، نبی کی سنت و شریعت، قرآن و سنت کی روشنی میں جب تک ہم جو ہے نبی کے فرمان عالی شان پر غور نہیں کریں گے، آپ کی محبت جو ہے سے اپنے سینے کو سرشار نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات اپنی نسلوں میں منتقل نہیں کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، جب نبی خدا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال ہوا کہ مفلس کون ہے، صحابہ کرام نے یہ جواب دیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، وہ غریب ہے، کمزور ہے۔ عام طور سے ہم بھی یہی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ مفلس وہ نہیں ہے بلکہ مفلس وہ ہے، سنیے، جو نبی خدا نے نشاندہی کی ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں تو ہے لیکن وہ ظالم ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو ستایا ہے، وہ ظلم کیا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، تو بروز محشر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حساب و کتاب کے دن جو ہے اس کی تمام وہ نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر ہے، وہ نیکیاں انہیں دے دے گا جس کا حق مارا ہے، جسے وہ ستایا ہے، جسے وہ ایذا پہنچایا ہے، جسے اپنی تکبر کا شکار بنایا ہے، جسے وہ اپنے ظلم کا شکار بنایا ہے، جن بھائیوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، اس کی تمام وہ نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا اور ان مظلوم کے سر ڈال دے گا۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں ہے، اگر بات برابر نہیں ہوگی تو ان کے گناہ جو ہے ان کے سر ڈال دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تم نیکی کمائے ہو، اگر تم اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے ہو، نماز، روزہ، حج اور زکات تو کیے ہو، لیکن نبی کے فرمان عالی شان کے مطابق پڑوسیوں کے وقار کو نہیں سمجھے ہو، نبی کی تعلیم کے مطابق جو ہے تم جو ہے غریب غربا کے قدر کو نہیں جانے ہو، ماں باپ کے احترام کو نہیں جانے ہو، کمزور اور بیوہ اور یتیم
मिस्कीन को अपनी तकब्बुर का शिकार बनाए हो, तो नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफा शान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान के मुताबिक जो है तुम्हारी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएगी और तुम जो है जहन्नम की आग के खुराक बन जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी खुदा पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु